السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سردی کا موسم ہے، ہر طرف سردی کے آثار پائے جا رہے ہیں۔ شرعی اعتبار سے موسم سرما سے متعلق ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے، اسی عمومی طور پر لوگ غفلت میں ہیں۔ لہذا موسم سرما کی مناسبت سے خیر کے طالب مسلمانوں کے لیے چند ہدایات رکھی جا رہی ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی چیز کے وجود کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک سبب رکھا ہے، جس کا علم عام طور پر لوگوں کو ہے، لیکن ہر ایک چیز کا باطنی سبب بھی ہوتا ہے، جس کا علم صرف عالم الغیب والشہادہ کے پاس ہے۔ سردی کا ایک باطنی سبب یہ بھی ہے جس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور دوسری سانس گرمی میں۔ جو سخت گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے، اور جو سخت سردی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کے زمہریر حصے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے سردی و گرمی اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سختی و گرمی بحکم الہی ہے، لہذا انہیں گالی دینا اور برا بلا کہنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھ کو دکھ دیتا ہے، اس طرح کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، کیونکہ رات و دن کو میں ہی پھیرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم کشمیری میں گالی دیتے ہیں کہ وند چھو گند، وند چھو خراب، یا وندس من چھو یہ، یا وند چھو ہو، یہ سب کا سب جو بھی ہم کہتے آ رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نافرمانی میں شامل ہے۔ موسم سرما مومن کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ قابل غور ہے کہ موسم سرما کی راتیں قیام اللیل اور عبادت کے لیے کس قدر مناسب ہے، کیونکہ موسم سرما کی راتیں اس قدر طویل ہوتی ہے کہ بندہ اگر رات میں دیر گئے سوئے تو بھی عبادت کے لیے آسانی سے بیدار ہو سکتا ہے۔ احادیث میں سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، کیونکہ اس کی راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مومن بآسانی رات کو قیام اللیل اور دن کو روزے رکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے موسم سرما کی آمد پر اللہ کے نیک بندے خوش ہوتے ہیں۔ باقی والسلام۔